هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدہ: چو واو و یائی غیر مبدل جمع شون در غیر ملحق و اول اینها ساکن باشد واو یا شده در یا ادغام یابد و ضمه ما قبل کسره گردد چون سید و مرمی و مزیون مصدر مزایمزی که در اصل مزویون بود و دری مزیون بکسر فا و اتباع عین هم جائز است و دریوی امر حاضر آوا یاوی بسبب مبدلیت یا از حمزه و در زیون بسبب الحاق این قاعدہ جاری نشد. قاعدہ: دو واو کے در آخر فعول باشد ہر دو یا شدہ ادغام یابند و ضمہ ما قبل کسرہ شود و روا از کے فا ہم کسرہ یابد چو دلیون در دلون جمع دلون. قاعدہ: چون واو و یا غیر مبدل جمع شون، کہہ رہے ہیں کہ جب واو اور یا جو غیر مبدل ہوں اور در غیر ملحق میں جمع ہو جائیں وہ اول یہاں ساکن باشد واو یا شدہ در یا ادغام یابد و ضمہ ما قبل کسرہ گردد. تو جب واو اور یا غیر مبدل غیر ملحق میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو یا ہو کر یا میں ادغام پاتا ہے اور ما قبل کا ضمہ کسرہ ہو جاتا ہے. چون سید و مرمیون و مزیون مصدر مزایمزی کہ دراصل مزویون بود. جیسے سیدن، مرمیون اور مزیون جو مزایمزی کا مصدر ہے یہ اصل میں مزویون تھا. ودنی مزیون بکسر فا و اتباع عین ہم جائز است. کہہ رہے کہ مزیون کے اندر یعنی مزیون کو مزیون بھی پڑھنا جائز ہے فا کلمہ یعنی میم کے کسرے کے ساتھ عین کلمے کی پیروی کرتے ہوئے. ودریوی امر حاضر اوا یاوی بسبب مبدلیت یا از حمزہ و در زیون بسبب الحاق یہ قاعدہ جاری نشد. کہہ رہے ہیں اور اوا یاوی کے امر حاضر یو میں یا کا حمزہ اور اوا یاوی کے امر حاضر یوی میں یا کا حمزہ سے مبدل ہونے کی وجہ سے اور زیون میں ملحق ہونے کی وجہ سے قاعدہ جاری نہیں ہوا. قاعدہ: دو واو کے در آخر فعول باشد ہر دو یا شدہ ادغام یابند. کہہ رہے ہیں کہ فعول کے آخر میں جب دو واو ہوں تو وہ دونوں یا سے تبدیل ہو کر باہم ادغام پاتے ہیں. و ضمہ ما قبل کسرہ شود اور ما قبل کا ضمہ کسرہ ہو جاتا ہے. و رواز کے فا ہم کسرہ یابد اور جائز ہے کہ فا کلمے بھی کسرہ پالے. چون دلیون در دلون جمع دلون، جیسے دلون کی جمع دلون میں دلیون. یہ قاعدہ نمبر 14 ہے اور اس کو سیدن والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے جس کا ذکر ما قبل میں آیا تھا. اور اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب واو اور یا دونوں ایک ساتھ ملحق کے علاوہ کسی اور کلمے میں جمع ہو جائیں اور کسی اور حرف سے بدلے ہوئے نہ ہوں اور ان میں سے جو پہلا ہے وہ ساکن ہو خواہ وہ واو ہو یا یا ہو تو اس صورت میں واو یا سے بدل جاتا ہے پھر ایک یا دو سے یا میں مدغم ہو جاتی ہے اور اگر ما قبل ضمہ ہو تو وہ ضمہ کسر سے بدل جاتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 مثالیں دی ہیں. پہلا ہے سیدن، دوسرا ہے مرمیون اور تیسرا ہے مزیون. ایک ایک کو ہم لیتے ہیں. پہلی مثال ہے سیدن، یہ اصل میں تھا سیودن
اب یہاں غور کیجئے، یہاں پر واو اور یا ایک ساتھ جمع ہے اور کسی سے مبدل نہیں ہے، اور یہ ملحق کلمہ بھی نہیں ہے، اور ان میں سے جو پہلا ہے یعنی یا وہ ساکین ہے، تو اس قاعدے کے پیش نظر اس یا کو واو سے بدل دیا جائے گا اور پھر یا کا میں ادغام کر دیا جائے گا، اور یہاں ماقبل ضمہ نہ ہونے کی وجہ سے کسرت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ماقبل میں فتح ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فتح اخف الحرکات ہے، تو اس کو صرف باقی رکھا گیا۔ دوسری مثال ہے مرمیون، یہ اصل میں تھا مرمیون مضروبون کے وزن پر، اس میں بھی اسی قاعدے کے پیش نظر واو کو یا سے بدل دیا گیا، پھر یا کا میں ادغام کر دیا گیا اور ماقبل کا ضمہ کسرت سے بدل دیا گیا ہے۔ تیسری مثال ہے مزیون، یہ مزا امزی باب ضربہ سے ناقص یائی کا مصدر ہے، یہ اصل میں مزیون تھا، واو کو یا سے بدل گیا اور پھر یا کے میں ادغام کر دیا گیا اور ماقبل کے ضمے یعنی ذات کے ضمے کو کسرت سے بدل دیا تو مزیون بن گیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مزیون میں ذات یعنی عین کلمہ ہے اور مکسور ہے، تو اس کی مناسبت سے فا کلمہ یعنی میم کو کسرت دے کر پڑھنا بھی جائز ہے، چنانچہ اس کو مزیون بھی پڑھ سکتے ہیں اور مزیون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ودر ایوی امر حاضر ابا یاوی، یہ ایک دفع دخل مقدر ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ایوی اور زیون میں یہ قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ان دونوں مثالوں میں بھی تو واو اور یا جمع ہے اور ان میں سے پہلا ساکین ہے، تو اس کا جواب دیا مصنف نے کہ ایوی میں تو یہ قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوا کہ اس میں یا حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، اور وہ اس طور پر کہ یہ ضربہ یا ضربو کے باب سے محموز الفا اور لفیف مقرون کے امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ماضی و مضارع آوا یاوی ہے، تو آوا اصل میں آوا اور یاوی اصل میں یو تھا، تو جو یوی ہے اصل میں ایوی تھا اضرب کی طرح، امر کی بنا پر آخر سے حذف ہو گئی اور اس کے بعد ایمان والا قاعدہ کے مطابق حمزہ ساکنہ یا سے بدل گیا تو ایوی بن گیا، تو اس میں یا حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، جبکہ سیدن والا قاعدے میں شرط یہ ہے کہ واو اور یا غیر مبدل ہوں۔ اچھا، زینون میں قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوا؟ زینون میں قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوا کہ یہ ملحق کلمہ ہے، جعفر ان کے ساتھ ملحق ہے اور اس میں یا برائے الحاق ہے، جبکہ سیدن القاعدے میں شرط ہے کہ ملحق نہ ہو۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 15 ہے دلیون والا قاعدہ، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ جمع جو فعولن کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں دو واو واقع ہوں تو وہ دونوں واو یا سے بدل جاتے ہیں، پھر ایک یا دو سے مدغم ہو جاتی ہے اور یا کے ماقبل کا ضمہ کسرت سے بدل جاتا ہے، اور فا کلمہ کو بھی کسرت دینا جائز ہے، جیسے دلیون یہ اصل میں دلعون کی جمع ہے اور یہ اصل میں تھا دلوون بروزن فعولون، آخر کے دونوں واو یا سے بدل گئے اور پھر ایک یا دو سے مدغم ہو گئے تو دلوون بن گیا، یا کے ماقبل یعنی لام کے ضمہ کو کسر سے بدل دیا تو دلیون بن گیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں فا کلمہ یعنی دال کو کسرہ دے کر دلیون پڑھنا بھی جائز ہے،